مسیح یسوع کے جلالی پرفضل نام میں آپ کا بھائی پاسٹر عدنان اس نیٹ ورک ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے، اور آپ سب کی خدمت میں نیو ریوائول کی طرف سے، پطرس گارڈن کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوا خدا کے کلام مقدس کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اور میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں یسوع مسیح نے جو صلیبی 7 کلمات بیان کیے تھے، ان میں سے 5واں کلمہ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم آج سیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 5ویں کلمے کو کس طرح سے بیان کیا۔ میرے ساتھ بائبل مقدس میں نیا عہد نامہ یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 28ویں آیت پر ہم غور کریں گے، جس میں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اگرچہ ہم دیکھیں تو وہ دکھی نہیں تھا، پریشان نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک پروجیکٹ، ایک پلان کے مطابق، خدا کے اس منصوبے کے مطابق اس دنیا میں آیا، کیونکہ وہ الہی تھا، اور اس کا جو اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ دکھوں سے آزاد کرے۔ تو دکھوں سے آزاد کرنے کا جو اصل ویژن تھا، یہ ضروری تھا کہ جیسا وہ انسان بنا انسانوں کے لیے، تو پھر اس کے لیے بھی یہ بھی ضروری تھا کہ وہ دکھ برداشت کرے، بشرطہ کہ اگر ہم اس کی ذات پر غور کرتے ہیں، اس کو غور سے دیکھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ دکھ جو ہے وہ اس کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے دکھوں کو اس نے اپنے دکھوں کے حساب سے جانچا اور پھر دیکھا کہ ہمیں کس طرح سے وہ نجات دے سکتا ہے، کس طرح سے ہم پر یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ آپ کے دکھوں کو بھی خداوند جو ہے وہ اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ تو اس لیے اس نے صلیب پر یہ بڑا اعلان کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ پیاسے سے مراد بہت سارے اس کے نظریات بنتے ہیں، جس میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح جبکہ خود زندگی کا پانی پلانے والا ہے، جبکہ اس کے اندر سے ندیاں، ہمیشہ کی زندگی کے پانی کی ندیاں پھوٹتی ہیں، ایک بڑے چشمے ہیں اس کے اندر، جو یسوع مسیح کی زندگی ہے اس میں بڑے وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کلام مقدس میں کہ زندگی کا پانی اس کے اندر ہے۔ تو پھر وہ پیاسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ سامریہ کو کہتا ہے، سامریہ عورت سے بیان کرتا ہے کہ اگر تو جانے کہ جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے، اگر تو اس سے پانی مانگتی تو وہ تجھے ہمیشہ کی زندگی کا پانی پلاتا، تو یسوع مسیح کو پانی پلانے کی مانگنے کی کیا ضرورت پڑی؟ لیکن یہ بات بڑی خاص ہے، بڑی غور طلب ہے۔ وہ یسوع مسیح اس لیے پانی مانگ رہا ہے کیونکہ وہ میری اور آپ کی طرح جسمانی بنا، وہ جسم لے کر آیا، اور جسم جو ہے وہ دکھ کی حالت میں رہتا ہے، کیونکہ جسم جو ہے وہ گناہ آلودہ ہے۔ اگر ہم کلام مقدس غلطیوں کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جسم جو ہے وہ گناہ آلودہ ہے، اور پولس رسول بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں جسم جو ہے وہ میرا گناہ آلودہ ہے، اور اگر نیکی کے بارے میں سوچتا بھی ہوں تو نہیں کر پاتا، لیکن بدی کے بارے نہیں سوچتا تو بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہمارا جسم جو ہے وہ بدی کی طرف راغب ہے، بدی کی طرف بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور اس وجہ سے خداوند ہمیں بدی سے ہی بچانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جسم دکھ برداشت کرے۔ اور جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں خداوند یاد آتا ہے، اور جب خداوند یاد آتا ہے تو پھر ہماری جو مسٹیکیں، یعنی کہ ہم جو عیب کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بشرطے کہ یسوع مسیح ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے۔ کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کہ آئیں ہم مل کر خداوند کے ساتھ محبت کو بڑھائیں، اور یہ محبت تب بڑھے گی جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ جو کلمہ مجسم ہوا ہے، وہ جو ذات الہی اس دنیا میں ایک پلان، ایک منصوبے کے تحت آیا تاکہ انسان کو بچائے، اسے پانی کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ سب جو اس پر
توکل بھروسہ رکھتے ہیں آپ کی محبت کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو بڑی محبت سے بنایا۔ وہ محبت انسان اس کو جو خداوند نے جس محبت سے انسان کو تخلیق کیا تھا، وہ محبت انسان کے اندر قائم نہ رہ سکی۔ اب ضرورت ہے اس محبت کو قائم کریں، کیونکہ یسوع مسیح محبت کا پیاسا ہے۔ یسوع مسیح آج اگر دکھی ہے، اگر پریشان ہے، کیونکہ 5واں کلمہ ہمیں دکھ کی طرف لے کر جاتا ہے، اگر یسوع مسیح دکھی ہے تو اس وجہ سے دکھی ہے کہ ہم اسے پورا پیار نہیں کرتے۔ ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے پیار کرتے ہیں، اور خدا کی محبت کو بھول گئے ہیں۔ ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ جو بھی تیرے دل کے قریب ہے وہ میرے لیے قربان کر، تو اسے اس کا بیٹا نظر آیا، کیونکہ خدا دلوں کو جانتا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ ابراہیم کو سب سے قریب، دل کے قریب رہنے والا جو ہے وہ صرف اس کا بیٹا ہے، بشرطہ کہ وہ سارہ سے بھی بہت پیار کرتا تھا، اور بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں جن سے ابراہیم پیار کرتا تھا، لیکن اپنے بیٹے اسحاق سے بہت کثرت سے پیار کرتا تھا، اور خدا نے صرف ابراہیم کو آزمایا۔ آج یسوع مسیح اگر کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے اندر محبت ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹیاں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ان کے اندر واقعی دلوں میں محبت ہے یا نہیں؟ وہ محبت کا پیاسا ہے۔ اگرچہ دکھ کو دیکھا جائے تو خدا بہت قریب ہو کر دکھی لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ آئے میرے ساتھ دوسرے تواریخ میں ایک اور حوالہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ جب یہ بات آپ سمجھیں گے تو آپ ضرور برکت پائیں گے، کیونکہ جب تک ہم کلام مقدس سے واقف نہیں، یہ سچائی ہے جو اس سے واقف نہیں، تو ہم برکت نہیں پا سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ یسوع مسیح کون سا پانی مانگ رہا ہے، جبکہ زندگی کا پانی تو خود پلانے والا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ تو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اس کو کون سا پانی پلائیں۔ زندگی کا پانی تو اس کے پاس ہے، لیکن محبت کا پانی وہ مانگتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر اس نے دیکھا کہ محبت کم ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ ہمارے اندر محبت جو خدا کی محبت ہے وہ کم ہو گئی ہے، وہ محبت کا پیاسا ہے، اور یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ آئے میرے ساتھ دوسرے تواریخ 15ویں باب کی میں پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں، جس میں عزریہ پر خداوند کا پاک روح نازل ہوتا ہے اور اس سے بیان کرتا ہے، تو وہ لے کر خدا کا کلام کس کس کے پاس جاتا ہے، ذرا سنیے اور کیا کہتا ہے۔ لکھا ہے پہلی آیت میں 15ویں باب کی، دوسرا تواریخ 15ویں باب کی پہلی آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، جس میں لکھا ہے اور خدا کی روح عزریہ بن عدد پر نازل ہوئی، اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا اے آسا اور سارے یہودا اور بنیامین میری سنو، خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو، اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا، پر اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو ترک کرے گا۔ اب یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ یسوع مسیح پیاسا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک جگہ پر ہم بھی پیاسے ہیں۔ یسوع مسیح ہماری محبت کا پیاسا ہے اور ہم نجات کے پیاسے ہیں۔ وہ پیاسے اس پانی کے پیاسے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے، لیکن یہ پانی کب ملے گا؟ یہ تب ملے گا جب ہم اس کنویں کے پاس جائیں گے، اس کنویں کے پاس نہیں جہاں پر سامریہ بھرنے آئی تھی، اس کنویں کے پاس جس کنویں کے متعلق یسوع مسیح اشارہ کرتا ہے کہ اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کا پانی پلاتا۔ یعنی کہ یسوع مسیح ایک ایسا کنواں ہے، یسوع مسیح ایک ایسا چشمہ ہے جس کے اندر سے ہمیشہ کی زندگی کا پانی نکلتا ہے۔ اسے پیاسا ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ سمندر پیاسا نہیں ہو سکتا، دریا پیاسا نہیں ہو سکتا، کوئی کنواں پیاسا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آؤ
میں آپ لوگوں کی محبت کو جگانے آیا ہوں۔ آج جو جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں، میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح آپ سے، میرے بھائی آپ سے، میری بہن آپ سے، میرے بزرگوں آپ سے، چھوٹے بچوں آپ سے، یسوع کہتا ہے کہ مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے اگر پیاس ہے تو صرف آپ کی محبت کی۔ یسوع یہ اعلان کر رہا ہے صلیب پر کہ میں آپ کی محبت کا پیاسا ہوں۔ آج آئیں، یسوع کو پیار کریں۔ یسوع آپ کی زندگیوں کو بدلنے والا ہے۔ یہاں پر جو میں نے پڑھا ہے وہ صرف اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر آپ خداوند کے طالب ہیں تو خداوند آپ کو ملے گا، اگر آپ یسوع کے طالب ہیں تو یسوع آپ کو ملے گا۔ مت خیال کریں کہ ہم یسوع 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 کرتے رہے اور یسوع ملے نہ۔ یسوع آپ کے دلوں، ارادوں، خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ یسوع ضرور ملے گا، کیونکہ عزریہ کا یہ پیغام آج میرے دل کو ہلا دیتا ہے کہ اگر میں پورے دل سے، پوری جان سے اپنے خداوند کا طالب بن جاؤں تو میرا خداوند مجھے ملے گا۔ ہاللیلویا۔ تو آج آپ کو بھی ملے گا۔ آپ بھلے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ بھلے جاب میں ہیں، آفس میں ہیں، رستے میں ہیں، گاڑی میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اگر آپ پورے دل سے خداوند کے طالب ہیں تو خداوند آپ کو ملے گا۔ آگے بڑی غور طلب بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ لکھا ہے کہ اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں۔ آج آپ اپنی زندگی پر غور کریں، اے میرے بھائی، اے میری بہن، میرے دوستو، آج غور کریں کہ کیا آپ خداوند کی محبت سے خالی ہیں؟ کیا آپ واقعی اپنے علاقے کے اندر اپنے پاسبانوں کے جو آپ کے گھروں میں آتے ہیں، کیا آپ ان سے دور ہیں؟ کیا آپ ان کی تعلیم کو فراموش کر رہے ہیں؟ وہ جو خدا کے کلام کی سچائیاں آپ تک لے کر آ رہے ہیں، کیا آپ ان کو فراموش تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا ہے تو نوٹ کریں، خداوند نے اسرائیل پر بہت ساری سزاؤں کو نازل کیا صرف اس بات کے لیے کہ وہ خداوند کو بھول جاتے تھے۔ اگر آپ بھی خداوند کو بھولے ہوئے ہیں تو آئیں غور سے اس بات کو سمجھ لیں کہ خدا بھولنے والوں کو، اپنے ترک کرنے والوں کو خدا بھی ترک کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں تو ضرور ہے کہ آپ خداوند کی محبت میں اس قدر نڈھال ہو جائیں کہ آپ کو دنیا کی فکر نہ ہو، کیونکہ خدا کہتا ہے اپنی ساری فکریں مجھ پر چھوڑ دو، مجھے تمہاری فکر ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح دکھوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے دکھوں کی طرف، میرے دکھوں کی طرف، یعنی کہ جتنی دنیا اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی لوگ دکھی ہیں ان کی طرف صلیب پر اشارہ کر کے ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آؤ خداوند کی سنو، آؤ خداوند سے پیار کرو، اور جو وفادار رہے گا خدا اس کی سنے گا اور جواب بھی دے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا، خدا کے کلام مقدس میں میں 4 آیت کا مطالعہ کرنے لگا ہوں، 15ویں باب کی 2 تواریخ کی، جس میں لکھا ہے پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا۔ ہاللیلویا۔ اگر آج میں یا آپ اپنے خداوند کی طرف مڑیں گے، اپنے خداوند کی طرف رخ کریں گے، اپنے خداوند کی طرف اپنی آواز کو بلند کریں گے تو میرا خدا اتنا ظالم نہیں، میرا خدا، آپ کا خدا اتنا بھولنے والا نہیں اور اگنور کرنے والا نہیں، بلکہ وہ آپ کو اتنی قریب سے دیکھتا ہے کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ آپ کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور آپ کے ساتھ کھانا بھی کھانا پسند کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم کلام مقدس میں جب غور کرتے ہیں تو ایک بڑی اور خاص بات ہمیں ملتی ہے کہ خدا اتنا قریب رہتا ہے کہ یہ شاہ راگ، یعنی کہ جو ہماری سانس کی نالی ہے اس سے بھی زیادہ قریب وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اتنا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے۔ لیکن ہمارا پیار کم ہے۔ اگر کم ہوا ہے تو آئے اس پیار کو بڑھائے، اس محبت کو بڑھائے، تاکہ ہمارا خدا ہم سے اس محبت کو جو خدا ہم سے کرتا ہے وہ
اس کا پھل دے ہمیں۔ اور یہ ضروری ہے کہ آئیں، آج ضرورت ہے میرے عزیزو کہ ہم یسوع مسیح کے ان دکھوں کو دیکھیں جو بے گناہ تھا، اور میری اور آپ کی خاطر اس نے کوڑے بھی کھائے، نیزہ بھی کھایا، ہاتھوں اور پاؤں پر کیل بھی ٹھکوائے۔ کتنا بڑا دکھ، کوڑے کھائے، یعنی کہ اس قدر لہو لہان ہوا کہ بیان سے باہر ہے، اور میں بیان بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ یسوع مسیح میری خاطر، آپ کی خاطر اتنا دکھی ہوا کہ غم سے نڈال ہو گیا، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگرچہ آج بھی ہم اپنی محبت میں کم ہیں تو پھر بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور باپ سے سفارش کرتا ہے۔ خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے۔ آج کے میسج کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آئیں ہم اپنے خداوند کو اپنا آپ دے دیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ میں آخر میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، جتنے بہنوں اور بھائیوں نے یہ میسج سنا ہے کہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن صرف آپ کی خدمت کے لیے ہے، تاکہ آپ تک یہ خدا کا کلام، خوبصورت کلام، خدا کے کلام کی سچائیاں آپ تک پہنچائی جائیں، تاکہ آپ خداوند کی نجات کے وارث بنے، آپ بادشاہی کے وارث بنے۔ اور اس نیٹ ورک کے لیے، اس گریس نیٹ ورک بائی دانش پیٹر کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے ضرور ہے کہ آپ سب مل کر دعا کریں، اور خداوند آپ کو اس سبب سے بھی برکت دے گا، آمین۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ قدوس خدا، قادر مطلق آسمانی باپ، رحم اور فضل کرنے والے خدا، قدرت سے بھرے ہوئے خدا، میں تیرے حضور میں جھک کر تیری شکر گزاری کرتا ہوں، کیونکہ خدا تو ہم سے پیار کرتا ہے اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں نجات دیتا ہے، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے خدا باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہماری نجات کا کفارہ بنا، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے اوپر ہمارے سارے گناہوں کو لیا اور دکھ برداشت کیا تاکہ ہم سکھی ہو سکیں۔ اے خدا، خاص طور پر میں دعا گو ہوں دیکھنے والوں کے لیے اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، اے میرے خداوند ساری ٹیم کے لیے، اور خداوند خدا چاہتا ہوں کہ آسمان سے، زمین سے، فضاؤں سے اے خدا گریس نیٹ ورک کو بہت ساری برکت عطا کر، تاکہ یہ جو ویژن لے کر نکلے ہیں اے خدا تیرے کلام کی، اے خداوند سچائیوں کو دنیا کی انتہا تک پہنچانے کے لیے اس ویژن میں کامیاب ہوں اور تیری بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ اے خدا چھو اور مسا کر، ماندہ وقت کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوا اور دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ کر پا لیتا ہوں، آمین۔